مجھے ڈاکٹر بنے 3 سال ہو گئے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ یہ سال میری شادی کا سال ہے۔ کوئی لڑکی میرے دل کو بھاتی ہی نہیں تھی۔ بہت سی شعلہ شبنم مہتاب جبیں ارد گرد موجود تھیں، میرا دل کسی پر جمتا ہی نہیں تھا۔ آج جب گھر سے نکلا تو ماں نے پھر وہی سبق یاد کروایا تھا۔ نئے دن کا آغاز تھا۔ کھلے کھلے چہرے وارڈ میں موجود تھے۔ ہاؤس جاب کرنے والوں کا نیا بیج آیا تھا۔ اب نئے چہروں میں لڑکیوں کی تعداد مرد ڈاکٹرز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سی پری پیکر رونق افروز تھیں، ان میں ہی وہ موجود تھی۔ ہفت اقلیم کی شہزادی، سب سے الگ تھلگ، خوبصورت، پتلی اور لمبی، ڈاکٹر نوریز، جواں مثل گول خاندان اور حسن میں مثل ماں تابہ، ہلکی سی کاجل کی لکیر سے سجی کٹورا آنکھیں تیزی سے گھومتی ہوئی، جن میں بیک وقت بہت سے عکس ابھر کر ڈوب جاتے تھے۔ گوری گردن اور بیوٹی بونز کے نیچے سفید کوٹ کے کالر کے اندر سینے کا گلابی ابھار ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ سرائی دار گردن سے لٹکتی انابی سٹیتھوسکوپ اس بالیدگی کو جواہر اور لال یاقوت کے 9 لکھے ہار سے بھی زیادہ رونق بخش رہی تھی۔ اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ تھی، چوکی اور اچھل کوداس میں موجود نہیں تھی، کام پر بھرپور توجہ دیتی۔ اس کے بولنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ مریضوں سے لے کر سٹاف تک ہر کسی کے ساتھ سراپا شفقت بن کر بات کرتی۔ کوئی مریض اگر سخن بیہودہ زبان پر لے بھی آتا تو اس کو نظر انداز کر دیتی۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنس بھی لیتی، لیکن میں نے کبھی اسے کسی لڑکے کے ساتھ کھل کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ میں زیادہ تر اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی، اس کی کوشش ہوتی کہ کام کے علاوہ مجھ سے دور ہی رہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کو لے کر آئی۔ دل کا دورہ تھا۔ 3-4 دن وہ ہمارے پاس داخل رہے۔ زیادہ تر وہ دونوں اکیلے ہی ہسپتال میں موجود رہتے تھے۔ ڈسچارج ہونے کے بعد انکل کو اکثر ہسپتال آنا پڑتا تھا۔ میں ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے انتہائی پیار کرتے، ہمیشہ سیدھے میرے کمرے میں ہی آتے۔ قربتیں بڑھتی گئیں۔ میرا اس کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، ڈاکٹر نور، آپ کی ماں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن کہنے لگی، ڈاکٹر شور، میں دوسرے وارڈ میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میں چونک گیا۔ بولی، یہ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی، لیکن میں نے اس کے گھر جانا نہ چھوڑا۔ اس کے رویے میں بھی بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میں 1-2 دن نہ جاتا تو انکل مجھ سے اداس ہو جاتے اور ادویات کے بہانے فون کر دیتے۔ میں تو اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ہم اکثر ساری رات باتیں کرتے رہتے۔ اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی، کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے کہیں کھو جاتی۔ کچھ دیر اس پر اداسی کا غلبہ رہتا، لیکن جلدی خود کو سنبھال لیتی۔ ایک دن انکل سو رہے تھے، باتوں باتوں میں میری شادی کا ذکر آ گیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی، رنگ پیلا پڑ گیا۔ کاٹوں تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلتا، تن کا خون شاید رنگ بن کر اڑ گیا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کے گرے۔ کمرے میں اداسی چھا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم شوہردار ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ FSC میں تھی، ماں نے میرے باپ اور میری مرضی کے خلاف شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ ماں کے نام پر کچھ قطار راضی تھا۔ چند ایکڑ زمین واپس لینے کے لیے میرے ننال نے میرا خاندان تباہ کر دیا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ کب میرے ساتھ لپٹ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب احساس ہوا تو ایک دم اٹھ کر دور جاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، جاؤ اپنا سکون کہیں اور تلاش کرو، میرے پاس دکھ ہی دکھ ہیں۔ شب کانٹوں کے بستر گزاری، ان گنت ارمان، ان گنت خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ سارا دن کام میں دل نہ لگا۔ مزمل شام کی بوجھل لمحات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے در کی طرف ہی رخ کر لیا۔ انکل کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ افسردگی کے بادل پورے گھر پر چھائے ہوئے تھے۔ کافی دیر دونوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ انکل کہنے لگے، نور نے مجھے ساری بات بتائی ہے، اس کا خاوند کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب ملا، بتاؤں گا۔ اور ماں زندہ ہے؟ شادی کے بعد جب میں نے نور ریز کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا تو وہ روٹ کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ وہ آئی اور نہ ہی انکل نے کوئی بات کی۔
اگلے دن ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی اور ہمارے وارڈ میں ہی داخل ہو گئے۔ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگے، بیٹے میری بیٹی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اسے ماں کے پاس بھی نہیں بھیج سکتا۔ جب کبھی میں اسے یہ کہتا ہوں وہ انتہائی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور کئی دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ اس خاندان کا پتہ ہے، تم ایک بار اسے مل لینا۔ اسی رات انکل فوت ہو گئے۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں روزانہ اس کے گھر جاتا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے پوچھا، مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہاسٹل منتقل ہو رہی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دکھ کی بات ہے، ہمت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو پوچھوں، اپنے بارے میں اور کچھ بتاؤ گی؟ پوچھ کر کیا کرو گے؟ اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، آپ دونوں اس سے کیوں نہیں ملتے تھے؟ وہ کافی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، روتی رہی۔ کہنے لگی، ماں میری پڑھائی کے سخت خلاف تھی، کہتی تھی ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے۔ بابا نے ماں کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے میری شادی کی ہاں کر دی۔ میں بھی مجبور تھی۔ میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں کا بیٹا مجھ سے 10 سال بڑا تھا، زراعت افسر تھا۔ امتحان کے فوراً بعد شادی ہو گئی۔ وہ رات قیامت کی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے سب لڑکیوں کو باہر نکال کر بستر کی سنہری کامدار چادر کے اوپر سفید چادر بچھا دی۔ روتے روتے وہ چپ ہو گئی، جیسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ اندر آیا، کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر جو ہوا مجھے بتانے کی ہمت نہیں۔ سہ کیسے سکتی تھی؟ جب ہوش میں آئی تو ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میری ماں اور ساس لیڈی ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ ہم اس کو گھر لے جائیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے اسے ولیمہ میں بٹھانا ہے۔ ڈاکٹر غصے میں بولی، آپ اس کی جان کی فکر نہیں ولیمے کی بات کر رہی ہیں، یہ اس قابل ہے، اندر لمبے لمبے چیر آئے ہوئے ہیں، ابھی اس کو ٹھیک ہونے میں کئی دن لگیں گے۔ ممانی بولی، چیر کیسے آ گئے؟ وہ بھی ماس، یہ بھی ماس، میرے بیٹے نے نفس کے ساتھ بلیڈ باندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر غصے سے انہیں چھڑکیاں دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے چپ کروانے کی کوشش کی تو میرے ساتھ چپک گئی۔ اس کے آنسو قمیض کے اندر میرے سینے کے بالوں کو بھگو رہے تھے۔ دوزخ کی آگ سے ابلتا ہوا یہ پانی میری روح میں گھس کر میرے تن بدن کو جلا رہا تھا۔ یہ تپش میرے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ تو اس آگ میں کئی سالوں سے جل رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد بولی، میں تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں داخل رہی، 2 مرتبہ سرجری ہوئی، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ کہنے لگی، اس لیے میں نے کہا تھا میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس لفظ کو سنتے ہی میرا جسم بید کی طرح کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری جولی میں انگارے ہی انگارے ہیں، جاؤ اپنی خوشیاں کہیں اور ڈھونڈو۔ جاتے جاتے صرف ایک بات بتاتے جانا، تم مرد اور تمہاری مائیں ایک داغ دیکھنے کے لیے لڑکیوں کے جسم اور روح کو کیوں داغدار کر دیتی ہیں۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔